مفتی صاحب کی وجہ سے ہم یتیم ہو گئے. مفتی مفتی صاحب بہت رولی خیال رکھتے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7 اور میں ہوں آپ کا میزبان راتر ہلال، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہماری اس پروگرام میں خاص مہمان ہے مفتی و قاضی عبدالرحمن صاحب. آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ کل صبح کے تقریباً 7:45 بجے ہماری اس ریاست کے مشہور شخصیت اور دینی لحاظ سے بھی بہت اونچا رتبہ رکھنے والے جناب مفتی فاضل وحید صاحب، جن کی عمر تقریباً 55 سال کی تھی، کل اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے. وہ ایک ایسے شخصیت تھے جن کی کل بٹھنڈا میں 22 بار نماز جنازہ پڑھایا گیا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی و قاضی عبدالرحمن صاحب، جو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. ان سے ہم ڈائریکٹلی جاننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اور کتنی ساری دینی تعلیمات انہوں نے اس سماج کو دی ہیں. مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. جزاک اللہ خیر، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، تشریف لائے یہاں اور خاص مقصد کے لیے جو ہمارے حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ. مفتی صاحب ایک مایاز شخصیت تھی اور نامور شخصیت تھی. ان کا ابتدا جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رجوری کے ایک گاؤں دوداسن بالا میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو تعلیم پائی ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے تعلیم پائی ہے. انہوں نے حفظ بھی کیا، حافظ قرآن بھی تھے، قاری بھی تھے، اور وہ عالمیت کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکالر تھے. اور وہ مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ افتہ بھی وہیں کیا، اور اس کے بعد وہ تعلیم کو جاری یعنی قرآن پاک کی ترویج کے لیے جموں میں تشریف لائے. وہاں پر ایک مدرسہ کھولا انہوں نے، جس کے روح رواں مفتی صاحب ہی ہیں ماشاءاللہ. اس مدرسے کا نام جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی جموں توی. تو مفتی صاحب کا جو خاص تعلق رہا وہ قرآن پاک کی ترویج پر رہا، کہ چونکہ ہمیں بچپن یاد آ رہا ہے کہ کہیں کہیں مسجدوں میں جموں میں قرآن پاک کی تراویح نہیں ہوتی تھی، یعنی اکثر مساجد جو تھی وہ علم سے ہوتی تھی تراویح. لیکن جب مفتی صاحب میدان میں آئے تو الحمدللہ علی کل حال ابتدا میں حالات رہے، تو بعد میں الحمدللہ ہر مسجد میں قرآن پاک کی تراویح میں قرآن پاک کا اور سنانا، کشمیر میں بھی ان کا ماشاءاللہ فیض جاری رہا. اور خصوصاً مفتی صاحب کی یہ جو مقصد تھا کہ قرآن پاک کی ترویج، قرآن پاک کا انہوں نے وہ جیل بھی رہے ہیں مفتی صاحب تقریباً 7 سال. انہوں نے 7 سال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مکمل قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور وہ پہلی مرتبہ گوجری زبان میں ترجمہ ہوا اور تفسیر ہوئی. اس کے بعد مفتی صاحب جب میدان میں آئے تو وہ کوئی گاؤں نہیں ہے، چاہے کشمیر ہو، پنجاب ہو، جموں ہو، ہریانہ ہو، کٹھوا ہو، یعنی تمام پوری ریاست میں یہ پھیلے ہوئے تھے، ریاست جموں کشمیر میں. اور یہاں ہی نہیں، بمبئی میں بھی ان کے پروگرامات ہوتے تھے اور گجرات میں بھی ان کے پروگرامات ہوتے تھے. اکثر ان کے واعظ و نصیحت سے علماء کرام متاثر ہوتے تھے، جیسے ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب لکھنوی، وہ ماشاءاللہ، اور جو باہر کے علماء ہیں مولانا الیاس گمن صاحب، جو بڑے بڑے کبار علماء اس وقت علماء کرام ہیں، وہ ان سے متاثر تھے. اور یہ اصل میں مفتی صاحب ان کے شیخ جو تھے وہ مکہ المکرمہ کے حضرت مولانا مفتی مبین صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے چکے ہیں. جزاک اللہ خیر، احسن جزا. مفتی صاحب کے بارے میں ہم کیا کہہ سکیں کہ مفتی صاحب اللہ کی رحمت تھی. مفتی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مذاہب کے لوگ ہیں تمام لوگوں نے تعزیتی پیغام دیا. باہر ملکوں سے تعزیتی پیغام آ رہے ہیں، پڑوسی ملک سے، افریقہ سے، امریکہ سے، لندن سے، اور یہاں جو ہمارے یہاں جیسے مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، احناف ہے، ان تمام لوگوں کی طرف سے تعزیتی بیانات آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر، احسن جزا. یہ بہت بڑی ہستی تھی، ان کا مطلب کھونا ہمارے لیے بہت بڑی دکھ کی بات ہے. ہم بھی رنج و غم میں ہیں.
آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ قرآن پاک کو گوجری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، کب کا واقعہ ہے، انہوں نے کب سے سٹارٹ کیا اور کب مکمل کیا، اور کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں؟ مفتی صاحب کی تو ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو اصل کتاب ہے قرآن مقدس، اس کی تفسیر انہوں نے جیل میں ہی لکھی۔ جیل میں حضرت مفتی صاحب 7 سال رہے اور 7 سال میں انہوں نے یہ تفسیر مکمل کی گوجری زبان میں، اور اس کے بعد جب یہاں 2 سال پہلے، یہ تو جیل کی بات تو 2002 کی تقریباً ہے، تو وہاں سے جب وہ نکلے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، البتہ جو مشہور کتاب اس وقت ہے وہ سراجم منیرہ، وہ بھی سیرت کی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اس کی پچھلے سال اس کی افتتاحی جو پروگرام تھا اس میں دارالعلوم دیوبند کے مائی ناز نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب تشریف لائے تھے، اس پروگرام میں الحمدللہ ہم بھی تھے، جزاک اللہ خیر احسن جزا۔ مفتی صاحب کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا کہ سب لوگوں کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے ہمارے یہاں تشریف لائے اور بہت مخلص آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے، رونے دھونے والے آدمی تھے، لیکن ان کا پیغام کشمیر کے لیے، ان کا پیغام نوجوانان ملت کے لیے کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑا جائے۔ قرآن پاک وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کو جاری کرو، اس سے قرآن پاک سے ہمارے نوجوان جو اس وقت بے راہ روی پر جا رہے ہیں، اس کا علاج بس قرآن پاک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، چونکہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، اور جو مفتی صاحب نے ہمیں نقشہ قدم دیا ہے، جو نقشہ دیا ہے، جو میپ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جب ہم جنازے میں تشریف لے گئے، بہت سارے لوگ تھے، جمع غفیر تھا، چونکہ قوانین کے پابند مفتی صاحب بہت تھے زندگی میں۔ مفتی صاحب قوانین کی، شریعت کے قوانین کے بھی پابند تھے اور حکومتی جو قوانین ہوتے ہیں اس کے بھی پابند تھے۔ آپ کو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مفتی صاحب جب اس دنیا سے چلے گئے کووڈ کی وجہ سے، وہاں پر ایسے علماء کرام کی پھر بات ہوئی تو سٹپ بائی سٹپ ان کا جنازہ ہوا۔ 22 مرتبہ تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے میرے خیال میں، کہ پہلا جنازہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے لوگ آتے گئے جنازہ پڑھتے گئے، تو وہ شکل، وہ تاریخ ہمیں یاد آئی کہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں کے علماء کرام نے، ہمارے جو وادی کے مشہور علماء ہے، انہوں نے بھی جنازہ پڑھایا، اور 22 مرتبہ حضرت کا جنازہ ہوا، اور 22ویں مرتبہ یعنی آخری جنازہ وہ پڑھا، اس کے لیے حضرت نے وصیت کی تھی پہلے ہی کہ حضرت مولانا قاری جمال الدین قاسمی صاحب جو محتمم ہے جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی کے، جس میں مفتی صاحب کام کر رہے تھے، تو انہوں نے آخری نماز جنازہ پڑھائی، اور تقریباً 6:30 بجے حضرت مفتی صاحب کو سپرد خاک کیا گیا پرنم آنکھوں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مغفرت فرمائے، اور علماء کرام، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی وجہ سے ہم یتیم ہو گئے۔ مفتی صاحب بہت رولی خیال رکھتے تھے۔ مفتی صاحب کا جو جیسے ماں باپ ہوتا ہے، ماں باپ سے آگے میں سمجھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب جس عالم کے پاس، یعنی جس سے ملاقات کرتے تھے، کہ انسان سمجھتا تھا کہ مفتی صاحب میری ہیں۔ میرے ذہن کے مطابق کہ اب دوسرا آدمی ہمارے کشمیر میں یا جموں میں ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جس کے مفتی صاحب جو ہماری گائیڈ لائن دیتے تھے کہ مدرسہ کس طرح چلانا ہے، کیا کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، عوام کے ساتھ کس طرح یہ طور طریقہ اختیار کرنا ہے، مدارس کی کیا اہمیت ہے، قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے، اور مشورے دیتے تھے۔ ہر مدرسے میں جاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہمارا متی گاورن پسماندہ علاقہ ہے، لیکن یہاں بھی تشریف بارہا لا چکے ہیں وہ، اور یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی تعلیم کو مضبوط کرو، آپ لوگوں سے امیدیں قائم ہیں، اس لیے قرآن پاک کو جاری ساری رکھیں۔ اور میری گزارش ہے جو مفتی صاحب کے جو گھر والے ہیں اور ان کے شاگرد حضرات ہیں، بس صبر ہی ہے کہ اس دنیا میں رہنا کسی کو نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس دنیا میں کچھ کر کے چلے گئے،
ان کے شاگردوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ بھی کچھ کر کے چلے جاؤ، ہمیں بھی جانا ہے لیکن کچھ کر کے چلے جائیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو، میں ان لوگوں کا، جموں کشمیر پوری اسٹیٹ کا میں شکر گزار ہوں، ان علماء کرام کا جنہوں نے کل راستے کی پریشانیاں اٹھا کر مفتی صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے، اور ان جو عوام لوگ پنجاب سے آئے تھے، ہریانہ سے آئے تھے، پونچھ راجوری سے آئے تھے، اور یہاں رامبن بانہال سے، جموں سٹی سے اور کشمیر سے جتنے بھی لوگ تشریف لائے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مفتی صاحب کی جنازے میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی مفتی صاحب کی بال بال کی مغفرت فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو پسماندہ گھر ہے، یعنی 5 لڑکیاں ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، انہوں نے، مفتی صاحب نے بیٹا کوئی نہیں ہے، داماد 2 ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، اور 3 بچے ابھی نکاح کے بغیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہ سایہ مفتی صاحب کا جو تھا کہ وہ بدستور رہے، روحانی سایہ، اور ہم لوگ بھی روحانی طریقے پر ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو صبر جمیل، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل، اور حضرت قاری جمال الدین صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں، لواحقین ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ کل ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھی کہ کسی نے لکھا تھا کہ مفتی صاحب کی جو موت ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، جن کہ آپ ان کے بہت کلوز تھے، بہت خاص تھے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی ہلال صاحب، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ مفتی صاحب کووڈ کی وجہ سے متاثر نہیں تھے، کہ جس وقت مفتی صاحب اعتکاف میں تھے، مفتی صاحب پورے رمضان میں قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تقریباً 300 لوگ ہوتے تھے جو مسجد میں قیام کرتے تھے، مفتی صاحب بھی قیام کرتے تھے مسجد میں ہی۔ لیکن اس سال جو کووڈ کی وجہ سے خالی 50 آدمی تھے وہاں، وہ بھی تقریباً علماء کرام اور ڈاکٹر حضرات زیادہ جڑے ہوئے تھے، تو مفتی صاحب کو تقریباً 22 رمضان کو تھوڑی صحت بگڑ گئی، اور جس کی وجہ سے مفتی صاحب پھر اعتکاف سے نکل کر گھر چلے گئے۔ اس کے بعد 3 دن پھر آئے مفتی صاحب، مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کلاسیں لگی اور روحانی مجالس قائم رہی، لیکن 27 رمضان کو مفتی صاحب کو پھر صحت بگڑ گئی۔ اصل مفتی صاحب جس وقت 27 رمضان کے بعد پھر وہ گھر میں رہے، دوسری عید کو وہ ہسپتال میں، جموں باترا اسپتال میں وہ داخل ہوئے، تو وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے خیال میں کچھ ٹی وی چینلوں نے غلط شوشہ پھیلایا، وہ بالکل غلط ہے، ان کے رپورٹ ہے، ڈاکٹر حضرات سے بالکل رابطہ تھا، اور ہے بھی۔ مفتی صاحب کا اصل شوگر زیادہ تھا، شوگر لیول ہائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مفتی صاحب کا انتقال ہوا، تو یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا مفتی صاحب کا۔ کیونکہ آپ ان کے بہت خاص رہے ہو، آپ بھی ماشاءاللہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہو، آپ نے بھی بہت دینی خدمات کی ہیں، آپ آج مفتی و قاضی بنے ہیں، تو مفتی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پوری زندگی میں جیسے کہ دین پہ اپنی زندگی صرف کی، تو ان کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے ایسے کتنے درسگاہ میں ان کے جو شاگرد ہیں ابھی مفتی صاحب بن کے؟ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ مفتی صاحب کے یعنی جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے ریاست جموں کشمیر میں، علاقے یعنی سٹی یا بازار ہیں، اضلاع ہیں، گاؤں ہیں، تمام میں مفتی صاحب کا کوئی نہ کوئی شاگرد ملے گا۔ تقریباً مفتی صاحب کے ہزاروں شاگرد ہیں وہ، جنہوں نے مفتی صاحب سے فیض حاصل کیا ہے، اور اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنی جگہوں پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، مفتی صاحب وہاں تک پہنچتے تھے، مفتی صاحب بار بار ان لوگوں تک پہنچتے تھے، ان کو حوصلہ دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ مفتی صاحب کے تقریباً اس وقت جو مفتی حضرات ہیں وہ تقریباً سینکڑوں میں موجود ہیں، جو ان کے درس میں ماشاءاللہ افتاء کا کورس انہوں نے کیا، وہ اس وقت بہت سارے ہیں پورے جموں کشمیر میں، پنجاب میں، وہ لوگ دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب بہت سارے مدارس کے بانی مطلب کہ جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی بہت سارے مدارس کے، اور سرپرست مفتی صاحب بہت سارے مدارس کے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مدارس کو اللہ تعالیٰ جاری سارے رکھے اور ہمیں نعم البدل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ تو ناظرین، یہ تھے مفتی و قاضی عبدالرحمن صاحب، جو کہ مفتی فضل وحید صاحب کے شاگرد رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بھی چند باتیں بتا رہے تھے۔ ویسے تو ان کی زندگی ہم
2 منٹ میں مختصر نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے مختصراً کچھ الفاظ کہے، تفصیلاً ہم نہیں بول پائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہم ان پہ ان کی جو جانکاری ہے، انہوں نے جو زندگی میں پایا ہے، جنہوں نے خدمات کی ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت۔ شان شاہد کے ساتھ میں راتر ہلال، نیوز انسائیڈر متی گاورم۔